انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. میں بڑے ہی ادب سے التماس کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نعیم الرضا مصطفی صاحب آتے ہیں اور اپنے نورانی وجدانی بلکہ ایمانی خطاب کے ساتھ ہمارے گروپ اذان کو منور فرمائیں گے. جناب قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الرضا مصطفی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی الرحمہ. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجرات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار حضرات علماء کرام اور نہایت ہی مقتدر محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ پروقار تقریب سعید جو کہ ہمارے بھائی ابو بکر مرحوم اس کے سالانہ ختم پاک کے لیے منعقد ہوئی ہے، مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے اللہ پاک ہمارے اس بھائی کی روح کو آسودگی نصیب فرمائے اور اس کی قبر کو خوشبودار ٹھنڈا اور وسیع و عریض فرمائے. آپ کے سامنے سورہ ملک کی ابتدائی کلمات میں نے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. اس کے ضمن میں ہی بس مختصر وقت کے لیے ایک پیغام آپ تک پہنچا لینے کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا. اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ ہمیں اس پہ توفیق عمل نصیب فرمائے. ارشاد خداوندی ہے الذی خلق الموت والحیات. وہ ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل طور پہ زندگی پہلے ہوتی ہے اور موت اس کے بعد ہوتی ہے. یعنی انسان کی پیدائش ہے، اس کا آغاز ہے، تو
اس کی ولادت پہلے ہے، حیات پہلے ہے اور موت جو ہے وہ بعد میں ہے۔ مگر اس آیا میں جو اللہ پاک نے موت اور حیات کا ذکر کیا ہے تو یہاں ترتیب یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جس طرح پریکٹیکل طور پہ حیات پہلے ہے موت بعد میں ہے، تو یہاں بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا ہے، مگر اللہ پاک نے یہاں پہ حیات پر موت کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ تاکہ کوئی بھی بندہ اپنی موت سے غافل نہ رہے، ہر بندہ اپنی موت کو، اپنی قبر کو یاد رکھے اور یاد رہے کہ کامل ترین انسان وہی ہے اور کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اور مقصد زندگی کو وہی پاتا ہے جس کو پتہ ہونا ہے کہ میں نے ایک دن یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے۔ میاں صاحب نے کہا صدا نہ باغی بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل سے یہ معاہدہ طے پایا کہ اسرائیل جب تو میری روح کو قبض کرنے آئے گا تو تو پہلے مجھے پیغام بھیجے گا، کوئی قاصد میرے پاس بھیجے گا تاکہ میں تیرے آنے کی تیاری کر لوں۔ ویسے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ با مقصد ہوتا ہے، تو نبی تو پہلے ہی تیاری میں ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کا مرنا ہوتا ہے اور اللہ والوں کا مرنا نہیں ہوتا، وہ تو یار سے وصال ہوتا ہے، وہ تو یار سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو کہا کہ تو میرے سے معاہدہ کر کے جب تو میری روح کو قبض کرنے آئے گا تو پہلے کوئی قاصد بھیجے گا، مجھے اطلاع کرے گا، مجھے پیغام دے گا۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت اور روح قبض کرنے کا لمحہ آیا تو اسرائیل سراہنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی سلام ہو۔ کہا وعلیکم السلام، آؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا جناب آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے تو میں آپ کی روح کو قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا میرا تو معاہدہ ہوا تھا کہ تو روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد بھیجے گا، کوئی اطلاع دے گا اور تو مجھے کوئی پیغام بھیجے گا، اور تو نے کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا، کوئی اطلاع بھی نہیں دی اور تو روح قبض کرنے آ گیا ہے۔ اس نے کہا جناب میں نے اطلاع بھی دی ہے، میں نے میسج بھی بھیجا ہے، میں نے قاصد بھی بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے تک تو تیری کوئی اطلاع، کوئی قاصد، کوئی پیغام تیرا نہیں آیا۔ کون تھا تیرا قاصد؟ کیا تھی تیری اطلاع؟ کیا تھا تیرا پیغام؟ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ آپ کے سامنے جو اٹھتے ہوئے جنازے ہیں یہ آپ کی موت کا پیغام نہیں تو اور کیا تھا؟ یہ آپ کا سر سفید ہو جانا اور آپ کی داڑھی میں سفید بالوں کا آ جانا یہ آپ کی موت کا پیغام نہیں تو اور کیا تھا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر فرمانے لگے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی دے وچ بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی دے وچ بور، اگا ہو گیا نیڑے تے پیچھا ہو گیا دور۔ تو صاحبو ہمارا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، تو کوئی بھی یہاں پہ نہیں رہا، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ اچھا پھر آنے کی ترتیب تو ہے مگر صاحبو جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دیکھو مجھے ابھی یہ میرا بھائی بتا رہا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلنے بچہ گیا ہے تو اسے پتا تھا کہ میری موت آنی ہے، تو آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ ہوتا ہے، پھر بیٹا ہوتا ہے، مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ابھی 80 سال کا دادا زندہ ہوتا ہے، 25 سال کا پوتا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد کریں اور اس کی تیاری جو ہے، ظاہر بات ہے اگر موت یاد ہوگی تو اس کی تیاری کریں گے نا۔ دیکھو
یہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب تم جنازہ اٹھا کے جاؤ تو جنازے کو مقدم رکھو. امام کعبہ بھی ہے تو یہ جنازے کا پروٹوکول ہے، یہ میت کا پروٹوکول ہے. امام کعبہ بھی ہے، وہ پیچھے چلے گا اور جنازے کو تم آگے رکھو گے. کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ جو جنازہ آگے آگے جا رہا ہوتا ہے، باقی سارے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ جنازہ ان کو پیغام دے رہا ہوتا ہے میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو. تو جس طرح میں آگے نکل گیا اور جہاں میں جا رہا ہوں رہنا تم نے بھی نہیں ہے، تم نے بھی ایک دن میرے پیچھے اسی جگہ پہ آنا ہے. وہ حضرت بہلول کے ساتھ جب ہارون رشید کا یارانہ ہو گیا تو اس نے بڑی دعوت دی. آپ قبرستان میں رہتے تھے، ویرانوں میں رہتے تھے، جنگل بیابانوں میں ساری زندگی گزار دی. تو قبرستان میں آپ کا بسیرا ڈیرا تھا. تو ہارون رشید کو جب انس ہوا، محبت ہو گئی، اس نے کہا جناب آ جائیے نا، میں آپ کو شہر میں ایک محل بنا کے دیتا ہوں، ایک اچھا مکان تعمیر کر کے دیتا ہوں، تو آپ ادھر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تیرا باپ کہاں ہے، یہ بتا کہ تیرا دادا کہاں ہے، یہ بتا تیرا پردادا کہاں ہے. تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون، لوگ اس شہر چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں اور تو مجھے یہاں سے شہر بلا رہا ہے، ایک نہ ایک دن تو یہاں پہ سب نے آنا ہی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کی اجل آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے. تو نہ آپ کو پتہ ہے کہ میری موت کا بانی ہے، نہ مجھے پتہ ہے میری موت کا بانی ہے. اور یہ ایک ایسا امر مسلم ہے، امر حقیقت ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے. اور یہ نہیں پتا کہ کب چلے جانا ہے. جب اجل آئے گی تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. تو اس لیے کبھی بھی ہمیں موت کو بلانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے موت کو یاد رکھنا ہے اور اس کی تیاری میں لگے رہنا ہے. وہ حضرت غلام فرید نے بھی کہا تھا نا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں بچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد نو حل چلیا. غلام فریدہ تے سارے مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. تو بھئی جانا تو ہے ہی ہے. وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ موت کی تیاری ہمارے پاس کتنی ہے اس سے ڈرنا چاہیے کہ میرے پاس آگے کے لیے کیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو صاحبو ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اسی پہ ساری زندگی گزار دیں. جو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے کچھ وہ بھی تو کام ہونا چاہیے جو قبر میں کام آنا ہے. حدیث میں آتا ہے جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں ما اخر فلان، یہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے. اور بڑے بڑے رئیس جب مرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں خبریں بھی چھپتی ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ اتنی بچے چھوڑ گیا ہے اور بیوہ چھوڑ گیا ہے، اتنی گاڑیاں چھوڑ گیا ہے، اتنے پلازے، اتنے بنگلے چھوڑ گیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے دنیا والے کہتے ہیں ما اخر فلان، یہ پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے. قبر میں پہنچتا ہے فرشتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما قدم فلان، یہ بتا کے آگے کے لیے کیا لے کے آیا. تو کہیں ایسا نہ ہو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ چھوڑ جانے والا کریں، کچھ ہمارے پاس آگے کے لیے بھی ہونا چاہیے اور قبر کی تیاری جو ہے وہ ہونی چاہیے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک نوجوان چلا گیا. اس نے کہا بابا جی آج مجھے کوئی نصیحت ہی فرما دیں. تو بابا جی کہنے لگے بیٹا میری نصیحت یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک دن موت نے آنا ہی آنا ہے. تو جب تجھے موت آئے گی تو قبر میں دفنا دیا جائے گا، پھر منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال و جواب کریں گے. تو اس سے پوچھا جائے گا مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو یہ سوال کیے جائیں گے تو تو آگے سے اکڑ جانا، تو کہنا میں نہیں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے والا. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا بابا جی آپ مجھے کیسی نصیحت کرتے ہیں؟ تو بابا جی فرمانے لگے بیٹا ایک دوسری نصیحت سن لو. کہا وہ کیا ہے؟
تو کہا کہ جب تجھے قبر سے اٹھا کر قیامت کے دن اللہ کے حریم قدس میں کھڑا کیا جائے گا، اور لا تزول قدم ابن آدم، حدیث میں آتا ہے اتنی دیر تک اللہ کسی بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ 5 سوال نہ پوچھ لے، بتا تو نے عمر کیسے گزاری ہے، بتا تیری جوانی کن کاموں میں گزری ہے، اور یہ بتا کہ تو نے مال کمایا کہاں سے ہے، اور یہ بھی بتا کہ تو نے مال خرچ کہاں پہ کیا ہے، اور پھر 5واں سوال یہ ہوگا، یہ بتا کہ تیرے پاس جتنا عمل تھا، علم تھا، تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے۔ آج علم کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ آج جس بندے کو آپ چھیڑ کے دیکھ لیں، وہ سب سے بڑا آپ کو ڈاکٹر بھی نظر آئے گا، سب سے بڑا مفتی بھی نظر آئے گا۔ کوئی بیمار بندہ کسی سے بات چھیڑ کے دیکھے، یار مجھے یہ مرض ہے، تو آپ کو وہیں کھڑے کھڑے وہ 4-5 نسخے بتا دے گا۔ اور آپ کسی سے کی مسئلے کی بات پوچھ کے دیکھیں، اگرچہ بسم اللہ کی با کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، 7-8 مسئلے آپ کو وہ بھی جاتا جاتا بتا دے گا۔ تو علم کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ 5واں سوال کیا جائے گا، یہ بتا کہ جتنا تو نے علم پڑھا تھا، بتا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا تھا۔ تو یارو یہ سوال آپ سے بھی کیے جائیں گے، یہ سوال مجھ سے بھی کیے جائیں گے، لیکن میں دیکھوں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب کیا ہے، اور ہم نے ان سوالوں کی کتنی تیاری جواب کی کر رکھی ہے۔ تو جب یہ نصیحت کی تو کہنے لگے جب یہ سوال تیرا رب تجھ سے پوچھے گا تو تو وہاں بھی اکڑ جانا، تو کہنا کہ میں نہیں آپ کے کسی سوال کا مولا جواب دینے والا۔ وہ بچہ حیران ہو گیا، اس نے کہا بابا جی میں نے کہا تھا آپ کو مجھے نصیحت کریں، میں اس کو خضر راہ بنا لوں، مشعل راہ سمجھو اپنی زندگی کا، تو سرکار آپ کیسی نصیحت کرتے ہیں؟ بھلا ایسا ممکن ہے کہ کوئی قبر میں اکڑ سکے، کوئی رب کی بارگاہ میں اکڑ سکے، کوئی انکار کر سکے؟ تو بابا جی فرمانے لگے بیٹا کیا سمجھا ہے؟ کہا وہاں جناب کوئی بھی ہو وہاں سب کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو بابا رو کے کہنے لگا پتر جب اتنا جانتا ہے کہ ان سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا تو جا پھر اس سوالوں کے جوابوں کی جا کے تیاری شروع کر دے، ان سوالوں کے جوابوں کی جا کے تیاری شروع کر دے کہ تیرے پاس ان کا جواب کیا ہے جب قبر میں قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں موت کو حیات پہ مقدم اس لیے رکھا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ اپنی موت سے غافل نہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ گزر رہے ہیں تو رستے میں دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ کئی لے کر کدال لے کر وہ گڑھا کھود رہا ہے، تو آپ وہیں پہ رک گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور آپ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ایک بار جبریل آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل اللہ نے تجھے فرشتہ بنایا ہے، نوری ہے تو، اور اگر اللہ تجھے فرشتہ نہ بناتا، تجھے بشر بنانا چاہتا، انسان بنانا چاہتا، اور مولا تجھ سے پوچھ لیتا جبریل بتا تو کس طرح کا بشر بننا پسند کرے گا، تو کیسا بشر بننا پسند کرتا؟ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا مولا اگر مجھے فرشتہ نہ بناتا، مجھے انسان اور بشر بنانا چاہتا اور مجھ سے پوچھ لیتا بتا جبریل تجھے کیسا بشر بناؤں، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا میرے مولا مجھے ابو بکر صدیق جیسا انسان بنا دے۔ تو یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیے تھے۔ اعظم چشتی نے کہا تھا سارے یار نبی دے سونے پر نہیں کوئی چارہ ورگا، سارے یار نبی دے سونے پر نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان نثارہ ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار ہزارہ ورگا۔ تو یہ وہ حضور کے صاحب ہیں، یہ وہ حضور کے صحابی ہیں، یہ حضور کے رفیق ہیں، یہ وہ حضور کے دوست ہیں،
اور یار ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال، اولاد، اپنی جان، اپنا سب کچھ جو ہے اپنے آقا کے قدموں پہ قربان کر دیا تھا. اور میرے آقا نے فرمایا میں نے سب کے قرض دنیا میں اتار دیے ہیں، لیکن ابو بکر کا قرض اتنا تھا کہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اس کا رب سے دلواؤں گا. تو یہ امت آج بھی ابو بکر صدیق کی مقروض ہے. تو کہا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا قرض نہیں اتار سکا، قیامت کے دن اپنے رب سے لے کے دوں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ گزر رہے ہیں تو دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ کدال لے کے، وہ کئی لے کے زمین کو کھود رہا ہے. آپ وہیں رکے، فرمایا نوجوان یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کدال کو رکھا اور کہنے لگا حضور میں اپنے لیے اپنی قبر کو تیار کر رہا ہوں. آج کا نوجوان تو بھولا ہوا ہے نا، جوانی مستانی کے نعرے لگاتا ہے، اس کو مرنے ہی بھولا ہوا ہے. تو نوجوان کہنے لگا حضرت میں اپنے لیے اپنی قبر کو تیار کر رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے، کوئی اپنی قبر کو دنیا میں تیار کر لے. میں نے ایک ایسے محدث کا تذکرہ پڑھا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کو تیار کر لیا، اور وہ جو ٹویا بنا لیا، وہ جو گڑھا کھود لیا، تو ہر صبح فجر پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اور اشراق پڑھنے کے بعد اسی اپنی قبر میں، اسی ٹوئے میں اتر جاتے ہیں اور قرآن کو الحمد سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. ظہر کی اذان سے پہلے پہلے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. آپ کی زندگی کے 35 سال اس طرح گزر گئے کہ انہوں نے، بزرگوں نے اپنی ہی قبر اپنی زندگی میں بنائی اور 35 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا کہ ہر روز اس میں پورا قرآن پڑھتے. ایمان سے بتاؤ 35 سال جس نے اس گڑھے میں، اس ٹوئے میں قرآن پڑھا ہوگا، روزانہ کی بنیاد پر جب وہ بابا قبر میں اترا ہوگا تو قرآن کے نور سے قبر روشن منور ہوئی ہوگی یا نہیں؟ اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ حضور میں اپنے لیے اپنی قبر کو تیار کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یہ بھی ٹھیک ہے تیری سوچ، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے لیے اپنی قبر کو تیار نہ کر، بلکہ اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر. ایک تو یہ ہے کہ اپنے لیے اپنی قبر کو تیار کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرنا. تو صاحبو یہ معاشرہ جنت کا نظارہ پیش کر سکتا ہے، اور یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اگر ہمیں یہ بات ذہن میں آ جائے کہ ایک دن مرنا بھی ہے. ایک عدالت یہاں لگتی ہے مگر ایک عدالت وہاں بھی لگنی ہے. تو پھر آپ کا ہاتھ کسی کے اوپر جو ہے وہ بطور ظلمن نہیں اٹھے گا. آپ کا ہاتھ جو ہے جب بھی اٹھے گا تو عدل کے تعاون میں اور عدل کا پیغمبر بن کے اٹھے گا. آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، آپ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے، آپ کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، آپ کوئی 2 نمبری والا کام نہیں کریں گے. جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے مرنا بھی ہے اور ایک ایک چیز کا میں نے جا کے جواب بھی دینا ہے. وہ ایک خاتون تھی، بوڑھی تھی، بیوہ تھی، کسی باغ کے اندر اس کا رہن سہن تھا. تو وہیں پہ ہی اس کے پاس کل کائنات ایک گائے تھی، اسی کا وہ دودھ پیتی اور دودھ دھو کے پی کے وہ بسر اوقات کرتی. تو اس زمانے میں اس علاقے کا جو گورنر یا بادشاہ تھا، اس کے کرندے جب اس باغ میں گئے تو انہیں وہ گائے پسند آ گئی. انہوں نے کہا مائی ہمارے ہاتھوں میں بیچ دے. مائی نے کہا کہ میں تو نہیں بیچ سکتی، اس لیے کہ میں اپنا روزی روٹی اسی سے تو چلاتی ہوں، تو یہ میری مجبوری ہے. انہوں نے کہا اگر تم نہیں بیچے گی تو ہم زبردستی چھین لیں گے. تو جس طرح یہ طاقتور کرتے ہیں، انہوں نے گائے کو چھینا، اس کے سامنے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، کباب بنا کے وہ کھا گئے. اب ماں روتی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. کوئی ہمدرد ملا، اس سے کہانی بیان کی. اس نے کہا کہ یہ فلاں علاقے میں بادشاہ رہتا ہے، یہ اس کے کرندے ہیں، اس کی پولیس والے ہیں یہ، تو اس کے پاس شکایت لے کے جا. اب اتفاق سے یہ مائی بھی چل پڑی، ادھر سے وہ بادشاہ بھی آ رہا تھا. رستے میں کوئی پل آتا تھا، تو یہ مائی جب اس پل کے درمیان پہنچی، ادھر سے وہ بادشاہ آ گیا. مائی رو کے کہنے لگی سب سے پہلے یہ بتا اس پل پہ حساب دینا ہے یا اگلے پل پہ حساب دینا ہے؟ تو
تو وہ لرز گیا، اس نے کہا اماں اس پل پہ حساب دینا مشکل کام ہے، تو اسی پل پہ حساب میرا لے لے، بتا بات کیا ہے؟ تو یاد رکھیے ایک عدالت یہاں ہے اور ایک عدالت وہاں بھی لگنی ہے، مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس موت کی تیاری کیا ہے؟ صاحب آؤ اپنی موت کو یاد کیجئے۔ بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ کج کلا آئے، بڑے بڑے وہ لوگ جن کا طوطی بولتا تھا، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ غوث پاک فرمانے لگے کبھی قبرستان کا رخ بھی کیا کرو، دیکھو کتنے کتنے ہنسی ہیں جن کی مٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو آئیے اپنی موت کی فکر میں زندگی گزاریے، اور قبر کی تیاری دنیا میں ہی جو کر کے چلا گیا تو وہ بامراد ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ دونوں جہاں کی فلاح پا گیا جو دنیا کے اندر ہی موت قبر حشر کی تیاری جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ اور حقیقت کے اندر کامیابی یہی ہے کہ جو اپنی آخرت کو سنوار گیا۔ دیکھیے آج ہمارے ساتھ کوئی مذاق کرے اور ہمیں کوئی دھوکہ دے تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کرے تو ہم کہتے ہیں تیری جرت، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ تو نے فراڈ کیا ہے۔ آج تو اس بات پہ پرچے ہوتے ہیں، FIR کرتی ہیں، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اور کوئی آپ سے مذاق کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن کبھی اس بات پہ دھیان دیے کہ کتنے ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم اپنے آپ سے خود مذاق کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو خود جو ہے وہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ہم اپنے آپ سے مذاق کرتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہم نے؟ تو ایک تو یہ ہے، دیکھیے کہ جو بندہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نیک بنا دے، مگر دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے نیک بنا دے لیکن اس کی کوشش نہ کرے، تو میں کہتا ہوں وہ بندہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اب آپ شاہپور اڈے پہ چلے جائیں اور آپ دعا کریں یا اللہ مجھے لاہور خیریت سے پہنچا دے، لیکن جب گاڑی آئے تو آپ میاں والی کی گاڑی میں سوار ہو جائیں تو لاہور پہنچیں گے؟ دعا کیا کی ہے؟ یا اللہ مجھے لاہور خیریت سے پہنچا دے، اور جب بیٹھے ہیں آپ تو آپ میاں والی کی گاڑی میں بیٹھ کے تو لاہور کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، مگر نیکی والے کام، تو جو یہ دعا کرے یا اللہ نیک بنا دے مگر نیکی والے کام نہ کرے تو وہ اپنے سے مذاق کر رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو موت پر یقین رکھتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ہر بات میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ مذاہب کے ہاں، یہ مسالک کے ہاں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ ایک مذہب مسلک والا ایک بات کرتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، دوسرے مسلک والے اس پہ اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن موت ایک ایسا امر حقیقت ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف ہے۔ جنہوں نے خدا کی ذات کو نہیں نہ مانا، جو کیمونسٹ ہے، جو دیریہ ہے، اللہ کی ذات کا منکر ہے، لیکن موت کا انکار وہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ تو جو یہ یقین رکھے کہ مرنا تو ہے مگر اس کی تیاری نہ کرے، تو میں کہتا ہوں وہ اپنے سے مذاق کر رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو کیا کر رکھا ہے؟ دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو کوئی ہم سے مذاق کرے تو برداشت نہیں ہوتا، تو جو ہم اپنے آپ سے خود مذاق کرتے ہیں، کبھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ آؤ آپ کو اختتام کی طرف لاؤں اور آپ کے ایمان کو روشنی اور تازگی بخشتے ہوئے ہم دعا کی جانب بڑھیں۔ اب قبر کی تیاری، موت کی تیاری اور حشر کی تیاری، یہ ہر مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور جو اس کو مقصد نہیں بناتا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں جو آیا ہے تو یوں ہی وہ آوارگی میں سارا کچھ، سارے ایام سب و روز گزار کے چلا گیا ہے، اس نے حقیقت کو نہیں پایا ہے۔ حقیقت کو وہی پاتا ہے کہ جو بندہ اپنی موت قبر حشر کو یاد کرتا ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتا کے بات کو ختم کر رہا ہوں، موت کی تیاری ہے کیا؟ تو حضور کی حدیث پاک ہے، ایک حضور کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے تو عرض کرتے ہیں متسا،
یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کے بارے پوچھنے والے تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اب یہاں ہمارے کچھ خطابات جوش میں آ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نمازیں تو نہیں ہیں، روزے تو نہیں ہیں، دیگر اعمال صالحہ تو نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یارو ایمان سے بتو، جس کو حضور کی چوکٹ نصیب ہے، جو حضور کی صحبت میں سے نمازی نہیں ہوگا، وہ کیسے بے نمازی ہو سکتا ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے وہ عرض کرتا ہے حضور یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ نمازیں قیامت کی تیاری نہیں ہے، وہ حج وہ جہاد قبر کی تیاری نہیں ہے۔ حضور قبر کی تیاری یہ ہے کہ میں آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ وہ میاں صاحب نے کہا نا پڑے اٹھے نہ مان کریں تے نہ آکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ کچھ لوگ اپنی نمازوں کو تیاری سمجھتے ہیں، اعمال پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ کبھی بھی اپنی عبادت پہ مان نہیں کرنا چاہیے، متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ یہ حدیث صحیح میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اچھا جب وہ سنے گا تو وہ عرض کرے گا مالک تیرے فضل سے؟ تو اگر تیرے فضل سے جنت میں جانا ہے تو ساری زندگی جو نمازیں پڑھتا رہا، جو روزے رکھتا رہا، جو میں نے حج کیے ہیں، جو عمرے کیے ہیں، وہ میرے اعمال کا صلہ اور اجر کہاں ہے؟ اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا مالک تیرا فضل اپنی جگہ، لیکن میرے اعمال کا صلہ تو مجھے ملے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میں نے کہا ہے نا میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر عرض کرے گا مالک تیرا فضل مانتا ہوں، تیرا فضل اپنی جگہ، لیکن یہ تو بتا کہ میری نمازوں کا اجر کہاں ہے، میرے روزوں کا ثواب کہاں ہے؟ اب آواز آئے گی فرشتوں اس کو میزان پہ لے آؤ۔ اب میزان کے ایک پلڑے میں حکم ہوگا جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ تو الگ رہی، جو اس کو وجود دیا تھا وہ سارا بھی الگ رہا۔ اس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ فرشتے ایک آنکھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے، اللہ فرمائے گا دوسرے پلڑے میں اس کی ساری نمازیں رکھو، سارے روزے رکھو، جتنے حج کیے، جتنے عمرے کیے، جتنی اس کے صدقہ خیرات کی، جتنے جہاد کیے، جتنا کچھ بھی ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھو۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک آنکھ کا بدل زندگی کی ساری نیکیاں نہیں بنے گی۔ وہ آنکھ والا پلڑا جھکا رہے گا، اللہ فرمائے گا ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی تو دماغ باقی ہے، ابھی تو ہاتھ پاؤں باقی ہیں، ابھی تو باقی نعمتیں باقی ہیں، تو ایک آنکھ کا بدل تیرے زندگی کے سارے اعمال نہیں بن سکے، اب لا اور نیکیاں۔ تو وہ عرض کرے گا مالک وہ جو پہلے والا سودا ہے وہی مجھے منظور ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سکھائے یہ ہے عدل کریں تے تھر تھر کمن، عدل کریں تے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ یہاں میں رک کے آپ کو ایک عقیدے کی بات سمجھانا چاہوں گا۔ ایک اللہ کا عدل ہے اور ایک اللہ کا فضل ہے۔ ہم اللہ کے عدل کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو بھی مانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ماننا اور ایک ہوتا ہے مانگنا۔ ماننا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ جب ماننے کی باری آئے تو عدل کو بھی مانتے ہیں، فضل کو بھی مانتے ہیں، مگر جب مانگنے کی باری آئے تو اس کا عدل نہیں مانگتے بلکہ رب العالمین کا فضل مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ جب عدل کی باری آئے گی تو پھر تو بڑے بڑے اسی طرح ہو جائیں گے، اور جب فضل مانگیں گے تو فضل جب گناہگاروں پہ ہوگا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا گناہگار ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخر آیا تو میری دہلیز پہ ہے نا، اللہ تعالیٰ
ندامت کے ایک آنسو سے زندگی کی ساری خطاؤں کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، یہ جو ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں، ان کا تعلق عدل کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق خدا کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ایصال ثواب کی محفل سمجھ میں نہیں آتی، وہ وہی آیتیں پڑھتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا۔ تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ بھئی بندے کے عمل کا فائدہ اپنے آپ کو ہوتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ افراد ایسے ہیں تدخلوا قبورہا بذنوبہا، جب اپنی قبروں میں جاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، لیکن فرمایا وتخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، جب قیامت کے دن باہر آئیں گے تو ایک رتی برابر بھی گناہ ان کے نام اعمال میں نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، لیکن بات سمجھ نہیں سکے، جب قبر میں گئے ہیں تو گناہگار ہیں، جب قبروں سے نکلیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ حضور قبر تو دار جزا ہے، دار عمل تو نہیں ہے، عمل تو وہ ہے جو دنیا میں کرنا ہے۔ قبر میں جا کے کوئی معافی مانگے تو اس کی معافی بھی قبول نہیں ہے، تو حضور پھر وہ گناہ کدھر جاتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا بے استغفار المؤمنین، مرنے والا جب مر کے قبر میں چلا جاتا ہے گناہگار ہوتا ہے، اس مرنے والے کے لیے بے استغفار المؤمنین، مومن جمع ہو کر جب اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کا صدقہ قبر والے کے گناہوں کو قبر میں معاف کر دیتا ہے۔ تو یار جس کے لیے اتنی خوبصورت محفل سجی ہو، حضور کے ذکر کی، حضور کے یاد کی محفل سجی ہو، درس قرآن کی پاکیزہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہو، اس ابو بکر کی مغفرت نہ ہو تو کیا ہو، اس ابو بکر کی قبر جو ہے وہ منور نہ ہو تو اور کیا ہو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، یا اللہ اس مجلس نور کا صدقہ ہمارے اس کی بھائی کی قبر کو روشن بھی کر دے، منور بھی کر دے، خوشبودار بھی کر دے، اس کی قبر کو ٹھنڈا بھی فرما دے، اس کی مغفرت فرما کے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بھی بنا دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عدل اور ہے اور فضل اور ہے، تو بات یہ نہیں ہے کہ انہیں وہ بے نوازی تھے، نہیں سب کچھ تھا، لیکن مان جو تھا وہ اپنے عملوں پہ نہیں تھا، مان تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پہ تھا۔ تو کہا کہ تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں صحابی یا رسول اللہ قبر کی تیاری یہ ہے، قیامت کی تیاری یہ ہے، سرکار آپ سے محبت اور آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی حضور آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو نا، قیامت کے دن اسی کے قدموں میں اٹھائے جاؤ۔ تو حضور سے محبت، حضور سے وابستگی، دل بستگی، اور حضور جان رحمت سے تعلق کو جوڑ لینا، اور اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا، یہ وہ عمل ہے جس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، جس سے قبر و حشر بھی سنور جائیں گے۔ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اس جہاں میں بھی انہی کے دم کے سے مقدر چمکا، حشر میں انہی کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ اور میں اپنی ساری تقریر کا نچوڑ اقبال کے اس شعر پہ میں اس میں ضم کرتے ہوئے آپ تک پیغام پہنچا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اور اقبال کی شاعری ساری کی ساری اگر اس کا بھی رس نکالا جائے تو جوس یہی نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو زندگی کی تیاری بھی یہی ہے کہ حضور کے غلام بن جاؤ، اور قبر اور حشر کی تیاری بھی یہ ہے اس سونے مصطفیٰ کے گیت گایا کرو۔ خدا کی قسم پھر یہ جہاں بھی آپ کا، وہ جہاں بھی آپ کا۔ ادارۃ المصطفیٰ یہ وہ تحریک ہے کہ جو دلوں میں قرآن کا نور اور قرآن کا پیغام اور صاحب قرآن کی محبت دلوں میں بٹھانے کے لیے نگر نگر کریا کریا بستی بستی سفر کر رہی ہے۔ ہمارے ادارۃ المصطفیٰ کے حلقہ شاہپور کے نوجوان
ماشاءاللہ بڑے عزم کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ یہ دروازہ دروازہ اور یہ گلی گلی نگر نگر پہنچ رہے ہیں اور ادارت المصطفیٰ کا جو پیغام ہے وہ گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ فضا اور زیادہ مؤثر ہوگی اور یہ شعائیں یہ نور جو ہے یہ پھیلے گا اور قرآن کا پیغام جو ہے وہ عام سے عام ہوگا. انشاءاللہ یہ جو اگلا ماہ ہے 7 مارچ کو گجرانوالہ کی سرزمین پر میرے قبلہ عظیم مذہبی سکالر عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا صاحب کے مصطفی دامت برکاتہم القدسیہ جو آپ کا ادارہ ہے مرکز مصطفیٰ، وہاں پر 7 مارچ کو بروز اتوار ہمارا سالانہ مصطفی اجتماع منعقد ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے بھی بس کا اہتمام کیا جائے گا، انتظام ہوگا جو عزت کے ساتھ آپ کو وہاں لے کے بھی ساتھی جائیں گے اور وہ واپس گھر تک بھی پہنچائیں گے. تو آپ احباب سے میں گزارش بھی کرتا ہوں اور آپ اس پروگرام کی دعوت بھی پیش کرتا ہوں. آپ جوک در جوک اس پروگرام میں پہنچیے گا تو انشاءاللہ جس طرح وہ حکیم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا حکیم ہے، اس کے ایک جو ہے وہ پوری سے شفا مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے قبلہ کی مٹھی مٹھی گفتگو سن لیتا ہے تو یقیناً اس کا اندر بدل جاتا ہے. تو آئیے وہاں سفر کیجئے، انشاءاللہ یہ سفر آپ کا یادگار سفر ثابت ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی اگر دوست جانا چاہے تو ہمارے عمر بھائی اور ان کے باقی جو ساتھی ہیں تو ان سے آپ نام لکھوا دیں اور ان سے رابطہ کریں. تو ایک کہکشاؤں کا جہاں آپ کو وہاں پہ ملے گا اور نور قرآن کا جو ہے وہ آپ کو سینے میں منتقل کیا جائے گا اور قرآن کا پیغام آپ تک وہاں پہنچایا جائے گا. حضور کے محبت کے جام بھی وہاں پہ بھر بھر کے آپ کو پلائے جائیں گے. میں بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک آج کی اس مجلس نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے بھائی ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشے فرمائے، ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے. جتنے بھی آپ دوست یہاں پہ آئے ہیں کوئی بھی خالی نہ جائے. اللہ سب کی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھرپور فرمائے. کار ماں آخر شدو آخر زی ماں کار نشد مشتخا کے ماں غبارے کوچائے یار نشد وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں خالی نہ رہیں، برکتوں سے مالا مال کر دے، بخت کی بہاریں عطا کر دے، مقدر کی خزاؤں کو رخصت فرما. یا رب جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. سوچوں کو پاکیزہ کر دے، خیالوں کو طہارت دے دے، ہماری زبانوں کو سچ بولنے کی توفیق دے دے، ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمے دے دے، ہمارے پاؤں کو مسجد کا رستہ دے دے، ہر علت ہر قلت اور ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے پاک در کی گدائی دے دے. اس امت کو پھر سے کھویا ہوا وقار دے دے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، روئے زمین کے تمام بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما. پوری دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مظلوم ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، جو دشمنوں کے قبضے میں ہیں ان مقبوضہ مسلمانوں کو آزاد فرما، آباد فرما، شاد فرما. مولا کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی مد و نصرت فرما. کل 5 فروری ہے اور کشمیر ڈے ہے. مولا ہم کشمیریوں کے بارے میں دعا گو ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا اور ان کا تعلق اسلام کا تعلق ہے. مولا ان کی مد و نصرت فرما، مولا ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مد و نصرت فرما، ان کو آزاد فرما، آباد فرما، ان کو شاد فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں نافذ العمل فرما، شریعت کی بہاریں نصیب فرما. ہمیں اپنی موت قبر حشر کو یاد کر کے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
ہمارے اساتذہ کی بخش فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت و بخش فرما۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ اس مجلس میں آنے والا کوئی بھی خالی نہ جائے، سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما لے۔ میرے مولا سب کے نیک مقاصد حاصل فرما، جو دعائیں تجھ سے مانگ سکیں قبول فرما لے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں بن مانگے ہی عطا کر دے، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا کر دے۔ یا رب تیرا فضل، تیرا کرم، بس تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دل جائیں گے، تیری رحمت کا پانی چاہیے۔ بندے تو گناہگار ہیں مولا، ان پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یا الہی بلندیوں پہ ہمارا نصیب ہو جائے، جب موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے۔ ہمارے جو نوجوان ساتھی جو ادارۃ المصطفیٰ کی فکر کو عام کرنے کے لیے جذبات رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مولا ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی جوانیوں کو سلامت فرما، اور یہ قافلہ رکنے نہ پائے، یہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ مولا حضور کے عشق و محبت کی ان کو خیرات عطا فرما، خدمت دین کے مزید جذبے اور جذبوں کی فراوانیاں نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر ان کی آمد بھیجیں سب کی شوکت پہ رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام، اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور جو مدینے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان
فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام اور یا الہی میرے مولا واسطہ زہرا بطول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو مدینے میں ان کے اشکوں ان کی آہوں اور دعاؤں کو سلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء توبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار بحرمة سید الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی یا رب کر قبول جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا تمام دوست بھائی باہر